لوگوں کو بآسانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ روحانی علاج میں دم کی کیا حقیقت ہے، دم کی کیا حیثیت ہے۔ کیا دم کرنے کہ جو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی سبق ملتا ہے، یا صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہم روحانی علاج کرتے ہیں، جو ہم روحانی علاج کرواتے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ ایک سفر پہ تھے۔ جب آپ کا ایک گزر ایک شہر سے ہوا تو اس شہر میں آپ کی ملاقات ایک بادشاہ کی لونڈی سے ہوئی۔ تو بادشاہ کی لونڈی نے کہا کہ آپ مجھے شکل و صورت سے آپ مجھے معتبر ایک جماعت لگتی ہیں، آپ لوگ کون اور کہاں سے آئیں؟ آپ نے اپنا تعارف فرمایا، اور آپ نے تعارف کرنے کے بعد جب اس لونڈی نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کو موذی جانور نے ڈس لیا ہے، کیا آپ ہمارے بادشاہ کا علاج کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول ہیں، آپ نے اس لونڈی سے کہا کہ میں تمہارے بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کے عوض تم سے 30 بکریاں طلب کرتا ہوں۔ تو اس لونڈی نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے بادشاہ کے پاس چلیں، آپ میرے بادشاہ کو دم کریں۔ جب حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بادشاہ کے پاس گئے، آپ نے بادشاہ کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا تو لونڈی نے یہ کہا کہ انہوں نے 30 بکریاں طلب کی تھیں، تو وہ 30 بکریاں بادشاہ نے ان کو تحفہ انعام میں دیا۔ جب وہ 30 بکریاں آپ نے طلب کی اور آپ 30 بکریاں طلب لے کے نکلے تو صحابہ کی جماعت تھی، انہوں نے کہا کہ اس پہ ہمارا حق نہیں ہے کہ تم نے اس کو طلب کیا تھا، یہ ماجرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کریں گے کہ کیا علاج و معالجہ کی عوض آپ کسی چیز کا طلب کر سکتے ہیں؟ تو صحابہ کے دل میں کچھ شک آیا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں ہے۔ پھر تمام صحابہ کی جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم اس شہر سے گزر رہے تھے تو اس شہر میں ایسا واقعہ ہمارے ساتھ ہوا، میں نے ان سے 30 بکریاں طلب کی اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا، اور اس بادشاہ نے اپنا وعدہ نبھایا اور اس نے مجھے 30 بکریاں طلب جو میں نے کی تھی وہ مجھے دیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یہ فرماتے ہیں کہ یہ بکریاں ہمارے لیے جائز ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ رسول اللہ کریں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو سعید، تمہیں کیسے پتا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ تمہیں کیسے پتا کہ میں سورہ فاتحہ دم کروں گا تو اس کو شفا مل جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے آپ سے یہ بات سنا تھا کہ سورہ فاتحہ جسے ام الشفا کہا جاتا ہے، جسے سورہ دم بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ فاتحہ ہم کہتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا فعل کیا، اور بے شک سورہ فاتحہ جو یہ ام الشفا ہے، اس میں شفا ہے، اور جو بکریاں تم نے طلب کی تھیں اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور بڑے مستند حدیث ہے یہ۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص کہ جو دم پر، تعویذات پر یقین نہیں رکھتا تھا، وہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور، آپ جو یہ دم و تعویذات کرتے ہیں نا، میں اس کو نہیں مانتا کہ یہ کوئی اثر رکھتے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تم نہیں مانتے تو تم گدھے کے بچے ہو۔ جب آپ نے یہ الفاظ دہرائے تو اس شخص کو غصہ آیا۔ جب اس شخص کو غصہ آیا تو وہ برا سرخ ہو گیا اور تیش میں آ گیا کہ آپ مجھے یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ لفظ گدھا میں نے تمہیں کہا ہے، اس کا اثر تم پہ اتنا ہوا
کہ تم پورے سرخ ہو گئے. اور جو میں یہاں پر اللہ رب العزت کا کلام پڑھ کے لوگوں پہ دم کرتا ہوں تو اس کا اثر کتنا ہوگا. ہر لفظ، ہر حسر اور قرآن پاک ہر حرف ایک تاثیر رکھتا ہے، ایک اثر رکھتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایک یہ بھی اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم قرآن پاک کی آیت کو تو مانتے ہیں کہ اس کو ہم تعویذات کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہم بزرگان دین کے نام کے تعویذات بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، جس کو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا بزرگوں کے نام کے تعویذات جو ہوتے ہیں، جو ان کے کڑے ہوتے ہیں، جو ان کے مندرے ہوتے ہیں، جو ان سے منسوب کچھ اعمال ہوتے ہیں جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، جس کا تعلق حدیثوں سے نہیں ہے، تو کیا ہمارے لیے وہ جائز ہے؟ اس کا بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت امام کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ. حضرت دانیال علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے نا.